کربلا کی لڑائی جو ہوئی تھی وہ حسین اور یزید کے درمیان کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ وہ حسینیت اور یزیدیت کے درمیان کی لڑائی تھی۔ یعنی وہ شخصی لڑائی نہیں تھی، وہ نظریات کی لڑائی تھی۔ اگر بطور شخص دیکھا جائے تو حضرت امام حسین ہار گئے تھے اور یزید جیت گیا تھا، اس لیے کہ بطور شخص حضرت امام حسین شہید کر دیے گئے تھے اور یزید تخت و تاج پر فائز ہو چکا تھا، لیکن وہ شخصی لڑائی نہیں تھی، وہ نظریات کی لڑائی تھی۔ نظریات کو اگر دیکھا جائے تو یزیدیت ہار گئی تھی اور حسینیت زندہ باد ہو گئی تھی۔ حسین اور حسین کے بیٹوں کی شہادت کے دن ڈھول بجانے والوں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، تم ڈھول بجانے کو حسینیت قرار دیتے ہو؟ مجھے بتاؤ، کیا حسین کے خیمے میں ڈھول بجائے جا رہے تھے یا اس وقت ڈھول بج رہے تھے جب حضرت امام حسین کی شہادت ہو رہی تھی؟ کیا اس وقت ڈھول بج رہے تھے جب حضرت علی اصغر کی شہادت ہو رہی تھی؟ کیا اس وقت ڈھول بج رہے تھے جب حضرت علی اکبر کی شہادت ہو رہی تھی؟ کیا اس وقت ڈھول بج رہے تھے جب حضرت قاسم کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے؟ کیا اس وقت ڈھول بج رہے تھے جب حضرت عباس علمبردار کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے؟ اے لوگوں، یاد رکھنا، تم اس کو حسینیت قرار دیتے ہو، یہ حسینیت نہیں ہے بلکہ یزیدیت ہے، یزیدیت۔ ارے ظالموں، جن کی شادیوں میں ڈھول بجانے کی اجازت نہیں ہے، ان کی شہادت پہ ڈھول بجانے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ یہ حسینیت نہیں ہے، یزیدیت ہے، یزیدیت۔ اگر ڈھول بجانے کا اتنا شوق ہے تو اس وقت ڈھول بجا کے دکھانا جس وقت تمہارے جوان بیٹے کا جنازہ تمہاری نگاہوں کے سامنے سے گزر رہا ہو۔ اگر ڈھول بجانے کا واقعی اتنا شوق ہے تو اس وقت ڈھول بجا کے دکھانا، واللہ تم اس وقت ڈھول کیا، اس وقت تالی بجانا بھول جاؤ گے۔ تم حسین اور حسین کے بیٹوں کی شہادت کے دن تو تم ڈھول بجاتے ہو۔ یاد رکھنا، یزید کا مکر دیکھو، یزید کا ظلم دیکھو اہل بیت پر۔ یزید نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے کہا تھا، دیکھ ہم جیت گئے اور حسین ہار گئے، تو حضرت زینب نے برجستہ کہا تھا، اے پلید، یہ بتا آیت تطہیر تیرے بارے میں نازل ہوئی یا وہ جس کا سر تیرے تشت میں ہے اس کے بارے میں نازل ہوئی؟ یہ بتا، پیغمبر اعظم علیہ السلام جن پر وحی آتی تھی وہ تیرے نانا ہے، یہ ہمارے نانا؟ جب اتنا کہا تھا حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے تو یزید نے کہا تھا اس کو بھی قتل کر دو۔ اس وقت وہاں پر حضرت فضہ موجود تھی۔ حضرت فضہ نے کہا تھا، اے یزید، حسین کی بہن زینب کی طرف نگاہ اٹھا کر مت دیکھنا بلکہ تیرا انجام برا ہوگا۔ تو یزید نے کہا تھا، بتاؤ یہ بڑھیا کون ہے؟ کہا فضہ ہے۔ کہا پہلے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فضہ جو حبشی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس یزید کے دربار میں کچھ حبشی لوگ بھی موجود تھے۔ حضرت فضہ نے کہا تھا، اے حبشہ کے نامردو، تمہاری قوم کی، تمہاری برادری کی عورت کو یہ قتل کرنے کی بات کرتا ہے یزید، اور تم کھڑے کھڑے نامردوں کی طرف دیکھ رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب حضرت فضہ نے اتنا کہا تھا تو یزید کے دربار میں ان حبشی لوگوں نے تلواریں نکال لی تھی اور کہا تھا، یزید تو اس فضہ کو کچھ مت کہنا۔ جب اتنا منظر حضرت زینب نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا تو حضرت زینب نے مدینہ المنورہ کی جانب رخ کیا تھا اور آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی تھی، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، یا رسول اللہ، آپ کے قاسم کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، آپ کے عباس علمبردار کو شہید کر دیا گیا، آپ کے علی اصغر کو شہید کر دیا گیا، آپ کے علی اکبر کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا، یا رسول اللہ، ہمارے خاندان کو اجاڑ دیا گیا لیکن ہماری تائید میں تلواریں نکالنے والا کوئی نہیں تھا یا رسول اللہ۔ لیکن یہ لوگوں یاد رکھنا، جب حضرت زینب سلام اللہ کی اتنا بیان لوگوں نے سنا تھا تو وہاں پر کوئی
ऐसा लोग मौजूद न था जिसकी निगाहों से आंसू न निकल रहे हो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जुल्म किया है यजीदियों ने अहले बैत पर। आओ मैं बताऊं यजीदियों ने क्या क्या जुल्म की है अहले बैत पर। बीवियों की चादरें छीनी गई, हजरत अब्बास को शहीद कर दिया गया, हजरत कासिम की लाश पर घोड़े दौड़ाए गए, हजरत अली असगर को शहीद कर दिया गया, हजरत अली अकबर को शहीद कर दिया गया। 10,000 ताबईन शहीद हुए उस जंग के अंदर, 700 सहाबा शहीद कर दिए गए। और यजीद ने जब देखा कि बात ओपन हो चुकी है, मदीना के लोगों को पता चल चुका है कि यजीद ने अहले बैत पर जुल्म किया है। ये लोगों याद रखना, जिस दिन पता लगेगा हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो यजीद ने जब सोचा कि तमाम लोगों को पता चल चुका है, तो यजीद ने मुस्लिम बिन उकबा नाम से धोखा मत खाना, ये गैर मुस्लिम था, हाफिज कुरान था, इसको मुकर्रर कर दिया गया। मदीनतुल मुनव्वरा में उसने 3 दिन के लिए मदीनतुल मुनव्वरा को हलाल करार दे दिया। जालिमों ने घर में घुसकर कवारी लड़कियों को रास्ते पर बुलाकर जिना किया गया, कई हजार लड़कियां हमला की गई। और मस्जिद नबवी के अंदर 3 दिन तक घोड़े बांधे गए। वो मस्जिद नबवी जिस मस्जिद के अंदर मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमामत फरमाई थी, उस मस्जिद के अंदर घोड़े बांध दिए गए। और मुसल्ले रसूल पर, मिंबर रसूल पर वो घोड़े लीद कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। यजीद का मकर देखो, फाहिशा औरतों को बुलाकर मस्जिद के अंदर शराब पी गई, खुदा के घर में अय्याशियां की गई। हजरत अबू सईद खुदरी को दाढ़ी पकड़कर मारा गया। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा, कहा जालिमो ये सहाबी रसूल है। तो हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा को भी गिरा दिया गया, धक्का मार कर दूर कर दिया गया। और जिस चौकी पर वो बैठी हुई थी उस चौकी को भी पलटा दिया गया। चलो मानते हैं हुसैन और करबला में, हुसैन और करबला का मामला अहले सुन्नत वल जमात का मामला है, लेकिन अहले बैत अज़वाज मुतहहरात के मोहब्बत के दावेदार तो तुम लोग भी हो, अज़मत सहाबा के जलसे करने वाले तो तुम भी हो। चलो मानते हैं ये शेर भी हमारा है, ताइबान सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिर, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। मगर अल्लाह अल्लाह, काबे शरीफ पर भी इन बदबख्तों ने पत्थर बरसाए, काबे शरीफ का खिलाफ जला दिया गया। क्या क्या जुल्म नहीं किए इन यजीदियों ने अहले बैत के साथ। जब इस मंजर को निगाहों के सामने रखा जाता है तो निगाहों से आंसू निकल पड़ते हैं। अल्लाह अकबर।